آج ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں سب سے پہلے جوائن کر رہے ہیں افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب. بہت شکریہ جنرل بابر افتخار صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. افغانستان میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا اور شروع سے پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ افغانستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ افغانستان میں ہی نکالنا ہے, افغانستان میں تمام لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اسی طرف چیزیں گامزن ہیں, یا کہ جس طرح امریکہ اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سول وار والی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے؟ جی تھینک یو ارشد فار ہیونگ می. آئی تھنک جس طرح سے آپ نے ابھی انٹروڈکشن دیا, اس افغان پیس پروسیس کے بہت سے پہلو ہیں, اور میں اس میں اس وقت یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ پیس پروسیس ایک بہت کریٹیکل سٹیج پہ ہے, اینڈ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دیٹ. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان نے پوری سنسیریٹی کے ساتھ, پوری خلوص نیت کے ساتھ اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. آف کورس اس میں تمام اور سٹیک ہولڈرز بھی شامل رہے ہیں, لیکن پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. مگر یہاں پہ یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ہیز بین اے فیسیلیٹیٹر. It is still a facilitator of this peace process. We're not guarantors of this process. Eventually, یہ جو بھی پیس پروسیس ہے اس کا جو مین سٹے ہے وہ مختلف افغان دھڑے ہیں جنہوں نے آپس میں بات کر کے اور خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے افغانستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. So we have always maintained کہ it should be an Afghan-led and Afghan-owned peace process, and that is what we have continued to strive for, اور ابھی بھی ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. رائٹ, ہمارے پینل میں سے صابر یا کاشف آپ سوال. صحیح, افغان نیشنل آرمی اس ٹائم طالبان نے ماسکو میں کہا کہ 85% کے اوپر کنٹرول ہے, لیکن چلیں اگر 50% بھی مان لیا جائے جو 206 یا 60 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں افغان نیشنل آرمی کی طرح, بیکاز دیٹ ہیز ٹو بی دا فرسٹ وال آف ڈیفینس جو افغانستان کے اندر کی ہوگی, وہ آپ کو ان کی کچھ نظر آ رہا ہے کہ سم ریزسٹنس, کیونکہ بہت سے ڈسٹرکٹس اور وارلارڈس تو خود طالبان کو بلا کے اپنے علاقے ہینڈ اوور کر رہے ہیں؟ جی کچھ اسی طرح کی مکسڈ نیوز آ رہی ہیں وہاں سے, بٹ آبویسلی پچھلے 20 سالوں میں افغان نیشنل آرمی پہ بہت محنت ہوئی ہے, بہت اخراجات ہوئے ہیں. یو ایس اے نے بہت ٹرین کیا ہے ان کو. وہ افغان نیشنل آرمی آف کورس موجود تو ہے آن گراؤنڈ, اور ان کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے, ان کی اپنی ایک ایئر فورس بھی ہے, لیکن ابھی تک جو ان کی فی الحال جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ دے آر پروبیبلی مور کنسرنڈ اباؤٹ دا مین سٹیز. اور جس طرح سے پروگرس ہوئی ہے ابھی تک, آپ نے ٹھیک کہا, وہ 85% کا جو ایک ایگزیجریشن ہے میرے خیال میں, اراؤنڈ 45 to 50% کہہ سکتے ہیں, بٹ انہوں نے کہیں پہ ریزسٹ کیا ہے یا آگے کہیں ریزسٹنس دیں گے, دس از یٹ ٹو بی سین, بٹ دیر از اے فورس آن گراؤنڈ, اور ان کی ایک اپنی کیپیسٹی, ایک پوٹینشیل ہے, لیکن جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں اس سے تو تھوڑا جو پروگرس ہے طالبان کی وہ کچھ زیادہ ہے, اسپیڈ زیادہ نظر آ رہی ہے. جی صاحب, میرا خیال ہے کہ اسی طرف جو بائیڈن نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ افغان عوام کا حق ہے کہ وہ جسے چاہیں مستقبل میں قبول کریں. 120 ڈسٹرکٹ کا تو تسلیم کر رہی ہے, امریکن ذرائع ابلاغ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ 120 اضلاع پہ افغان طالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں, اور وہ بڑے اسٹریٹجک لوکیشن والے ڈسٹرکٹس ہیں سارے کے سارے. جو بات کی کاشف نے افغان آرمی والی, تاجکستان میں وہ فرار ہوئے افغان فوجی انہوں نے واپس کیے, کچھ افغان فوجی ہمارے پاس آئے, ہم نے واپس کیے. تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک متبادل اسکرپٹ تیار ہے جو شکست خوردہ فورسز ہیں ان کی طرف سے, اور اگلی لڑائی کے لیے وہاں پہ پرائیویٹ ملیشیاز اور پرائیویٹ گروپس کو تیار کیا جا رہا ہے, ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے, اور وہ ریزسٹ کریں گے, اور اگلی لڑائی جو ہے وہ گوریلا وار کہہ رہے ہیں, پروکسیز کے ذریعے کہہ رہے ہیں, وہ لڑی جائے گی. شاید اسی لیے چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, تمام جو کنسرن ممالک ہیں اور پھر وسط ایشیائی ریاستیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں. اس پہ آپ کے پاس کیا اطلاع؟ جی آپ دیکھیں اس مسئلے کا حل ابھی جس طرح یو ایس نے تو وڈرا کر لیا, ابھی ان کی فورسز موسٹلی ابھی نکل چکی ہیں, 31 اگست تک شاید کمپلیٹ وڈرال ہو جائے گا.
سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریجن کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہی کو اس مسئلے کا حل افغان لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے نکالنا ہوگا اور اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی جو کچھ یہاں پہ مسائل چل رہے ہیں کہیں کہ پاکستان نے شاید اس کے اندر کوئی رول ادا کیا ہے, جس طرح افغان گورنمنٹ بھی یہ کہتی رہی ہے اور بھی جو اسپوائلرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. افغان نیشنل آرمی میں نے جیسے کہا ان کو اکوپ بھی کیا گیا, ان کو ٹرین بھی کیا گیا, ان کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز کے خراجات آئے, تو ان کے پاس اپنی ایئر فورس بھی ہے اور ان کی اسپیشل فورسز بھی ہیں. سو as as a professional soldier, I would like to say that they should have the capacity to withstand this onslaught and they should be able to fight. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے. سر ویسے یہ آپ کی امید زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو ایسا لگ نہیں رہا ہے. جی یہ کہ they should withstand it, یہ تو امید زیادہ ہے, گراؤنڈ پہ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ they'll be able to withstand it. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک پوٹینشیل تو ہے نا, ایک کیپیسٹی تو ہے. اگر وہ وتھ اسٹینڈ نہیں کرتے تو پھر اس کے کیا ریزنز ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ افغانستان کی انٹرنل ڈائنمکس میرے خیال میں اس کو گائیڈ کریں گی, اس کو اسٹیئر کریں گی. صاحب اصل جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ پرسیپشن بڑھتا جا رہا ہے کہ مستقبل میں افغان طالبان جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اسی لیے افغان فوجی جو ہیں وہ بھی سرنڈر کر رہے ہیں اور بندوقوں سمیت طالبان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اگین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ افغانس کا اپنا ڈیسیژن ہوگا, اس میں کوئی باہر سے اس ڈیسیژن کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا. تو یہ ڈیسیژن افغانیوں کا اپنا ہوگا. اگر ان کی فوج یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو یہ بھی ان کا اپنا ڈیسیژن ہوگا. یہ سر بات بالکل درست ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنل سچویشن تو یہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں جو ہارے ہوئے ہیں, جو یہاں سے بالکل خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں, تو وہ جو ہے متبادل وہاں پہ جو پلاننگ کر رہے ہیں پرائیویٹ ملیشیاز کے ذریعے, گروپس کے ذریعے, فرقہ واریت کے ذریعے, وہ سارا ملبہ تو ہم پہ پھینکیں گے نا جی یہ ہم کر رہے ہیں. یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو ہم بڑے عرصے سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بار بار ابھی پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے کتنی سنسیریٹی کے ساتھ اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ وی ہیو نو فیوریٹس ان افغانستان. یہ افغان عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے کیسی حکومت بنانی ہے اور اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اگر وہ کسی ڈیڈ لاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہم آج بھی اس کو حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہماری بھی اپنی لمٹس ہیں. ایک حد تک جا سکتے ہیں, اس سے آگے جیسے میں نے کہا ڈیسیژنز انہوں نے خود لینے ہیں, اور جیسے انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز بیچ میں انوالوڈ ہیں انہیں خود بھی یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان نے اس کے اندر حد البسا کوشش کی ہے, پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی ہے. آگے کسی کا کیا اسکرپٹ ہے یا کوئی کیا کرنا چاہتا ہے, آئی تھنک دیٹ از اے لٹل ٹو فار فیچ کہ ہم اتنا آگے جائیں کہ کوئی اس کو کس طرح سے اسٹیئر کرنا چاہ رہا ہے. بٹ میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ڈیسیژن افغانوں نے خود ہی لینا ہوگا کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور اینڈ دے ہیو دا کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو سٹ ڈاؤن اور آپس میں اس کو ڈیسائیڈ کر کے آگے لے کے چل سکیں. جو کچھ بھی ہوگا وہ اب افغانستان کی انٹرنل سچویشن ڈیسائیڈ کرے گی, اسی کی طرح اسی سمت میں چیزیں آگے بڑھیں گی. جان صاحب آپ یہ ہمیں بہت سی بیک گراؤنڈ بریفنگز میں یہ بتایا گیا کہ طالبان کو کہا گیا کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں, پاور شیئرنگ فارمولے میں آ جائیں, اس کے بعد دیکھیں کہاں جاتا ہے سلسلہ, میننگ وہ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس پروسیس کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا حصہ بنے. افغان طالبان بڑے کلیئر ٹرمز میں کہتے ہیں کہ اسلامی قانون آئے گا, وہ ڈیموکریسی پر بلیو نہیں کرتے. ایک دوسرا جب ہم کہتے ہیں یہ پیس پروسیس ہے, سر بندوق ڈیسائیڈ کرے گی کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہے. کیا ہم جب طالبان سے بات کرتے ہیں, جو آپ بات کرتے ہیں طالبان سے, کیا سینس آپ کو دیتے ہیں کہ بندوق فیصلہ کرے گی یا میز فیصلہ کرے گا کہ مستقبل کیا ہوگا افغانستان میں؟ نہیں, بندوق تو فیصلہ نہیں کر سکتی. بندوق نے تو پچھلے 20 سال میں فیصلہ نہیں کیا, تو ابھی آگے کیا فیصلہ کرے گی؟ سر لیکن اس ٹائم آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس ٹائم حالات تو یہی ہے کہ بندوق فیصلہ کر رہے ہیں. طالبان اگر ٹیک اوور کر رہے ہیں تو بندوق کے زور پہ کر رہے ہیں, بات چیت کے ذریعے تو نہیں کر رہے ہیں. وہ دیٹ از اے فیز, دیٹ از جسٹ اے فیز. ایونچولی فیصلہ بیٹھ کے ہی کرنا ہوگا, ورنہ
یہ سول وار میں کنورٹ ہو جائے گی سب کچھ، اینڈ دین اس کے اندر کسی کا بھی بھلا نہیں ہے. اور کتنا خدشہ ہے کہ سول وار ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا سینس ہے؟ سول وار ہوگی یا ٹیبل میں مذاکرات ہو جائیں گے کامیاب؟ دیکھیے میرے خیال میں تمام دھڑے افغانستان میں وہ خود بھی جو انہوں نے پچھلے 40 سال سے جو وائلنس اور جو کچھ دیکھا ہے وہ خود بھی آئی ایم شیور اس سے تنگ آ